اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 254 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 255 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ لا نہیں ہے الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، الا سوائے مگر ہوا وہ اللہ، لا الہ نہیں ہے معبود الا ہو سوائے اس کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ، لفظ اللہ جو ہے وہ خاص ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الہ عام ہے، الہ ہر اس شخص کو یا ہر اس جو ہے ذات کو کہا جائے گا جس کی عبادت کی جائے، تو الہ جو ہے وہ عام ہے اور اللہ خاص ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، قائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ، لا نہیں، تأخذ اسے آتی ہے، ہو اسے، تأخذ لینا وہ لیتا ہے، ہو وہ نہیں لیتا، اسے نہیں آتی ہے۔ سنتن اونگ، سنا کہتے ہیں اونگ کو جو نیند میں ہلکی سی جو ہے وہ نیند کا غلبہ جسے کہتے ہیں کہ ہو، یعنی ہلکی سی نیند کا جھونکا اونگ۔ ولا و اور لا نہیں اور نہ ہی، نوم نیند، نوم کہتے ہیں نیند کو، سنتن کہتے ہیں اونگ کو، اسے نہیں آتی ہے اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہو لہ کے لیے، ہو اس کے لیے، اسی کا ہے، ما جو، فی السماوات ما موصولہ ہے یہاں پر، فی میں، السماوات آسمان جو آسمانوں میں ہے، و ما و اور ما جو، فی الارض فی میں، الارض زمین جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی من کون، ذا جو، الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، اندہ اندہ پاس، ہو اس کے کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، الا سوائے مگر، بغیر، باذن ہی بے ساتھ، اذن حکم ہی اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین درمیان، ایدی سامنے، ہم ان کے سامنے جو ان کے سامنے ہے، و ما و اور ما جو، خلفہم خلف پیچھے، ہم ان کے پیچھے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا و اور لا نہیں، یحیطون احاطہ کرتے ہیں، بشیء بے ساتھ، شیء کسی چیز کا، من سے، علم ہی اس کا علم، الا مگر، بما بے سے، ما جو شاء وہ چاہے، جتنا وہ چاہے، وسع سما لیا ہے، وسیع کر لیا ہے، گھیرا ہوا ہے، کرسی ہو کرسی اس کی، کرسی ہو اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں کو، سماوات سما کی جمع ہے، والارض و اور الارض زمین اور زمین کو، ولا و اور لا نہیں، یعودہ تھکاتی ہے اس کو، یعود تھکانا، ہو اسے، نہ اسے تھکاتی ہے، حفظہما حفاظت، ہما ان دونوں کی، ہما ضمیر جو ہے وہ سماوات اور ارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ اور ہوا وہ، علی بلند مرتبہ ہے، عظیم عظمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، الا باذنہ سوائے اس کے حکم کے، اس کی اجازت کے بغیر۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے
سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، الا بما شاء، مگر وہ جتنا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات، سما لیا ہے، گھیرا ہوا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی ہے اس کی حفاظت اس کو، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ، ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، عظیم تر آیت، قرآن مجید کی یہ عظیم تر آیت اللہ کا تعارف اللہ کی زبان میں ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ایک مکمل تعارف اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی زبان میں ہو رہا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، بڑی عظمت والی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہ امتحان کے لیے سوال کرتے ہیں حضور۔ آپ جواب دیتے ہیں، حضرت ابی بن کعب جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ پھر یہی سوال کرتے ہیں، بار بار کے سوال پر جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو المنذر، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اس آیت کی زبان ہوگی اور اس کے ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ دیکھیے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، میرے ہاں ایک کھجور کی بوری تھی، میں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتا رہا، اس کی نگہبانی کرتا رہا، میں نے دیکھا ایک جانور مثل جوان لڑکے کے آیا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ میں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ تو دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیا، میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا اس کا ہاتھ تھا، اس پر کتے جیسے ہی بال تھے۔ میں نے کہا، کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہی ہے؟ اس نے کہا، تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت و طاقت والا میں ہی ہوں۔ میں نے کہا، بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تو صدقہ کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا، پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ میں نے کہا، تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا، آیت الکرسی۔ جن بتا رہا ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھو گے تو جنات کے شر سے محفوظ رہو گے۔ صبح کو جب سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار مہاجرین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک شخص نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت کون سی بڑی ہے؟ آپ نے یہی آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ میں سے ایک سے پوچھا، تم نے نکاح کر لیا؟ اس نے کہا، حضرت میرے پاس مال نہیں، اس لیے نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد یاد نہیں؟ اس نے کہا، وہ تو یاد ہے۔ فرمایا، چوتھائی قرآن تو یہ ہو گیا۔ کیا قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ کہا، ہاں وہ بھی یاد ہے۔ فرمایا، چوتھائی قرآن یہ ہوا۔
پھر پوچھا کیا اذا زلزلت بھی یاد نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہوا۔ کیا اذا جاء نصر اللہ بھی یاد نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا چوتھائی یہ۔ کہا آیت الکرسی یاد ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہوا۔ دیکھیے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ چوتھائی قرآن کے برابر، اس کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اٹھو نماز ادا کر لو۔ میں نے نماز پڑھی، پھر آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر شیطان انسانوں اور جنوں سے پناہ مانگتا ہے۔ میں نے کہا حضور کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ فرمایا وہ سراسر خیر ہے، جو چاہے کم حصہ لے، جو چاہے زیادہ لے۔ میں نے کہا حضور روزہ؟ فرمایا کفایت کرنے والا فرض ہے اور اللہ کے نزدیک زیادتی ہے۔ میں نے کہا صدقہ؟ فرمایا بہت زیادہ اور بڑھ چڑھ کر بدلہ دلوانے والا۔ میں نے کہا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کم مال والے کا ہمت کرنا یا پوشیدگی سے محتاج کی احتیاج پوری کرنا۔ میں نے سوال کیا سب سے پہلے نبی کون ہے؟ فرمایا حضرت آدم۔ میں نے کہا وہ نبی تھے؟ فرمایا نبی اور اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ میں نے پوچھا رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا 300 اور کچھ اوپر 10، بہت بڑی جماعت۔ ایک روایت میں 315 کا لفظ بھی ہے۔ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے زیادہ بزرگی والی آیت کون سی اتری؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مکمل تو الآخر تک۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر یہ جو جنات کا صدقہ کے مال سے خزانے سے چرا کر لے جانا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی مروی ہے۔ ایک اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ جو ہے وہ حدیث مروی ہے کہ 3 صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تینوں جنات جو تھے انہوں نے یہی بتایا کہ آپ آیت الکرسی پڑھو، یہ آیت جو ہے وہ شیطان کو بھگاتی ہے، اسے وہ پڑھی جائے۔ یہ قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار آیت ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے اور بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ حضرت عمر کے اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی، دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لفظ الحی القیوم اس لفظ کے لیے، ان ناموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں صفاتی نام، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے اور یہ پڑھے جائیں تو ان کے صدقے میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور ان سے جو ہے وہ پڑھ کے بہت زیادہ لوگوں کے تجربات بھی موجود ہیں کہ بہت اعلیٰ مرتبات پر جو ہے وہ فائز بھی ہوئے ہیں، روحانی طور پر، روحانی کہہ رہی ہوں میں۔ باقی دنیاوی کام بھی لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ اب اس آیت کی تھوڑی سی ہم تفسیر کر دیں، کیونکہ یہ اچھی خاصی تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر واقعات بیان ہیں۔ اب ٹائم چونکہ ہمارا کم ہے تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ علامہ ابن جریر اس بارے میں یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ فرمایا کہ اللہ پر ان کی حفاظت بوجھل و گرا نہیں۔ ہم یہاں سے کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کی ہو جائے گی تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہمارا جو ہے ایمان اسی بات پر کہ اللہ ہی لائق عبادت ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، کہ ہر چیز کو موت آنے والی ہے، ہر زندہ شخص کو
موت آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ القیوم، اللہ تعالیٰ قائم ہے، اللہ تعالیٰ تھامنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام سنبھالے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جو ہے وہ اونگ آتی ہے، ہلکی سی اونگ آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ کہ اس میں بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا اللہ آپ کو نیند آتی ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک چھوٹا سا امتحان لیا تھا کہ ان کو 3 دن تک جگایا، پھر ان کو ایک جو ہے ہاتھ میں بوتلیں تھما دی کہ اب جو ہے وہ پکڑے رکھو ان کو ہلکی سی اونگ آ گئی اور وہ بوتل گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تمہیں ذرا سی اونگ آئی ہے اور تم ہلکی سی بوتل جو ہے وہ نہیں پکڑ سکے ہو، تو یہ پوری کائنات جو میں سنبھالے ہوئے ہوں وہ اگر اونگ آ جاتی، اونگ تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی ہے، تو یہ نظام کیسے چلتا اگر اونگ بھی آتی؟ تو یہ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، اس کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ روایت موجود ہے اس لیے میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پر بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما فی الارض۔ اچھا، ارض کے لیے جمع کا لفظ بھی الارض ہی آتا ہے، تو زمین اگر 7 زمینوں کا کہا جائے نا کہ 7 زمینیں ہیں، تب بھی ارض کا لفظ ہی آئے گا، عروض وغیرہ نہیں آئے گا۔ السما جیسے ہے ایک آسمان، تو سماوات آسمانوں جمع آتی ہے، الارض جو ہے وہ ارض ہی رہتی ہے جمع کے لیے بھی۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے؟ اب اگلا جملہ دیکھیے کہ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے سامنے سفارش نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اللہ جب اجازت دیں گے، اللہ کی اجازت کے بعد سفارش چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اس کے بعد سفارش کا شفاعت والا معاملہ جو ہے وہ ہم احادیث شفاعت کے اندر پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش کرنے کا، شفاعت کا جو ہے وہ کی اجازت ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بدرجہ شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ علماء کو دیا جائے گا، حفاظ کو دیا جائے گا، پھر چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ سفارش کا حق ہوگا جو بچپن میں ہی مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ اسی طرح سے سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہلے کوئی جو ہے وہ سانس لینا بھی مشکل ہے وہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا، چاہے کتنے بڑے فرشتے ہوں، چاہے کتنے بڑے انبیاء ہوں، اللہ کی اجازت ہوگی اور پھر سفارش والا معاملہ چلے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے۔ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے پیچھے جو ہو رہا ہے، ہمارے اندر جو ہو رہا ہے، جو ظاہر میں ہم کر رہے ہیں، جو باطن میں ہمارے چل رہا ہے، ہمارے خیال کا ذرہ ایک جو ہے وہ ایک لہر بھی اگر ہمارے دماغ میں سوچ کی گزر جاتی ہے، تو اس 1 سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے کی جو سوچ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے اندر کیا گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ ہمارے آگے پیچھے، ہمارے اندر باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کا علم جو اللہ تعالیٰ کا علم احاطہ کیے ہوئے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگلا جملہ دیکھیے، الا بما شاء، مگر وہ جتنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنا علم جس کو عطا کرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی کو سب کچھ معلوم، بلا شبہ اللہ ہی کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا چاہا علم عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ الا بما شاء کی بھی کا لفظ بھی آیا ہے، کا جملہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، جس کو چاہے علم عطا فرمائے۔
وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ کرسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی ایسے ہے کہ تمام زمین و آسمان کو کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ پوری آسمان و زمین جو ہے وہ اس کے نیچے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ اور پھر اس کرسی کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے اس کرسی کو اٹھا کر لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوں گے اس کرسی پر، اور پھر یہ معاملات طے ہوں گے۔ لیکن یہ کرسی موجود ہے اور عرش کے اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر یہ کرسی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ ساری جتنی بھی یہ آسمان و زمین کی جتنے بھی کام چل رہے ہیں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تھکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا کیا یہ سارا نظام جو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں نہیں تھکاتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند مرتبہ ہے، وہی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز بلند ہے کہ تمام مخلوق اس کے سامنے حقیر ہے، متواضع، ذلیل اور پست اور محتاج اور فقیر ہے۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، جو کچھ چاہے گزرنے والا ہے، کوئی اس پر حاکم نہیں، باز پرس کرنے والا تو ہے ہی نہیں، ہر چیز پر وہ غالب، ہر چیز کا حافظ اور مالک، وہ علو، بلندی اور رفعت والا، وہ عظمت و بڑائی اور کبریائی والا، اس کے سامنے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، نہ اس کے سوا کوئی خبرگیری کرنے والا، نہ پالنے پوسنے والا، وہ کبریائی والا ہے، وہ فخر والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ هو العلی العظیم، بلندی اور عظمت والا وہی ہے۔ یہ آیتیں، اس جیسی جتنی بھی آیتیں ہیں صحیح حدیثوں میں جو موجود ہیں، جتنا کچھ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات باری تعالیٰ میں وارد ہوئی ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان لانا بغیر کیفیت کے معلوم کے کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے، یہ کیفیت معلوم کرنا جو ہے وہ ہم پر لازم نہیں ہے، بغیر کیفیت کے معلوم کیے اور بغیر تشبیہ دیے کہ اس طرح سے ہوں گے، اس جیسے ہوں گے، یہ چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی، جن الفاظ میں وہ وارد ہوئی ہیں ضروری ہے کہ اور یہی طریقہ ہمارے سلف صالحین کا ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، کہ بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تشبیہ دیے ہوئے ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے۔ اور یہی اب جو ہے وہ چلتا ہوا آیا ہے، ہمارے سلف صالحین رضوان اللہ اجمعین یہی کچھ کرتے آئے ہیں۔ جس طرح سے وارد ہیں ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے، اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس جیسے ہوں گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے لکھا ہے، جو الفاظ آئے ہم من و ان ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔